اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ خدا متعال نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ انسان دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان اجتماعی طور پر زندگی گزار سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر جو زندگی گزارنا اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے سلسلے میں مختلف اس کے رشتے اور مختلف تعلقات ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو رشتے اور تعلقات اس کی زندگی پر، اس کے عمل پر، اس کے عقیدے کے اوپر، اس کی فکر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، سب سے پہلے والدین ہیں کہ جو بچپن سے ہی بچے کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، عقل و شعور آہستہ آہستہ آتا جاتا ہے، دنیا کے مسائل کو سمجھتا جاتا ہے، تو پھر ایک منزل آتی ہے کہ وہ دوست بنانا شروع کرتا ہے، اور دوست کا کردار بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے دوست کے حوالے سے قرآن مجید نے بھی اور احادیث میں بھی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ دوست کس کو بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کس کے ساتھ فقط مطلب کی حد تک تعلقات ہوں اور کس کے ساتھ دوستی کی حد تک تعلقات ہوں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ آج ہم فقط یہ بیان کریں گے کہ کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اصل میں منظر کشی ہے قیامت کے دن کی، کہ جس دن لوگ قیامت میں حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کی اس وقت کی جو ہے وہ تصویر پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس شخص نے اپنے اوپر ظلم کیا، قیامت میں وہ اس دن اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، جیسے انسان افسوس کی وجہ سے اپنی انگلی کاٹتا ہے، اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اس دن، اور یہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ ہمراہ ہو لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، جس نے مجھے ذکر خدا سے، یاد خدا سے بہکا دیا، بعد اذ جاءنی، جب کہ یاد خدا اور ذکر خدا آ گیا تھا میرے سامنے، مجھے معلوم تھا لیکن اس نے مجھے یاد خدا سے بہکا دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں انسان قیامت میں وہ انسان کے جس نے دنیا کے اندر رسول کی دوستی کو، رسول کی ہمراہی کو چھوڑ دیا اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا، ایسے لوگوں کو اپنا ہمراہ بنایا کہ جنہوں نے اس کو بدبخت بنا دیا، خدا کی یاد سے دور کر دیا، تو اس دن انسان افسوس کرے گا۔ لہٰذا دنیا کے اندر اگر انسان آخرت کے اس افسوس سے بچنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو دوست ہی نہ بنائے کہ جو انسان کو خدا کی یاد سے روکے، خدا کی یاد سے بہکا دے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست کو بہکاتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ڈائریکٹ اس کو نہ کہے کہ تم خدا کو یاد نہ کرو، بلکہ ایسے اسباب فراہم کرے گا، ایسے کام کروائے گا انسان سے، ایسی طرف لے جائے گا، ایسے عمل کی طرف لے جائے گا کہ خود بخود انسان خدا کو بھول جائے گا۔ لہٰذا ایسے انسان کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ ایک یہ ہے۔ ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یصحبک معینا علی نفسک فصحبتہ وبال علیک ان علمت۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ ہو تو یہ سنو کہ جو شخص تمہارے نفس کے اوپر،
یعنی تمہارے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں تمہارا مددگار نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دوستی وبال جان ہے انسان کے لیے، مصیبت ہے ایسے انسان کے لیے۔ یعنی دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کے ساتھ انسان کی مدد کرے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ نفس اگر انسان کا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، تو دوست اس کے ساتھ ہمراہی کرے اور اس سے مقابلہ کرنے میں اس کی مدد کرے دوست کی، تو وہ دوست اچھا دوست ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کو چھوڑ دے ایسے موقع پر، یا اس کے نفس کے ساتھ مل جائے انسان کو گمراہ کرنے میں اور انسان کو تنہا چھوڑ دے، تو ایسے انسان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ ہو تو ایسے دوست سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ احذر مصاحبۃ الفساق والفجار والمجاہرین بمعاصی اللہ، فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے معاشرے میں بے عزت ہونے کی، وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، جن کو خدا کی حیا نہ ہو، جن کو دین کا حیا نہ ہو، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امام امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی ایاک و مصادقۃ الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك، مولا فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے فرزند، احمق کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرنا، بیوقوف کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ کیوں؟ وجہ بیان فرمائی مولا نے، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ، وہ تمہیں چاہے گا فائدہ پہنچانا لیکن تمہیں نقصان دے گا، کیونکہ بیوقوف ہے، کیونکہ احمق ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کام سے اس دوست کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، وہ چاہے گا فائدہ پہنچانا لیکن تجھے نقصان پہنچائے گا، لہٰذا احمق انسان سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام کو وصیت کی، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک و مصاحبۃ القاطع لرحمہ، مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس آدمی کو دوست نہیں بنانا جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، ان سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، ایسے انسان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ کیا ہم زندگی کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ جو رہنمائی اہل بیت السلام نے بیان فرمائی ہے، ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچتے ہیں؟ اور اگر نہیں بچتے تو اس میں نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عزیز رشتہ داروں کا سگا نہیں ہے، ایک لحاظ سے مفہوم مولا کے کلام کا یہ ہے کہ جو اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی نہیں کرتا، ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تو تمہارے ساتھ کتنی دوستی چلے گی اس کی، اور کس طرح سے سنسیئر ہوگا؟ لہذا فرماتے ہیں کہ جو قطع رحم کرنے والا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، ان سے دوستی نہ کرنا۔ وجہ کیا بیان فرمایا مولا نے؟ فَإِنِّي وَجَدتُّهُ مَلْعُونًا فی کتاب اللہ عز وجل فی ثلاث مواضع، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں 3 مقامات پر دیکھا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو اپنے عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، سلام دعا رشتہ آنا جانا ختم کر دیتا ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے قرآن مجید میں 3 مقام پر۔ تو کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا اگر کوئی دوست ان کے ساتھ بنے گا تو وہ لعنت اس کے اوپر بھی آئے گی، کیونکہ اس کے نزدیک ہے، اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق الجاہل فی تعب، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جاہل انسان کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر اس کی دوستی میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، سختی ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کو انسان دوست بنائے کہ جو عالم ہو، جو سمجھدار ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو بافہم ہو، ایسے انسان کو دوست بنانا چاہیے۔ البتہ دوستی کے حوالے سے بہت سے مطالب ہیں احادیث کے اندر، کیونکہ وقت نہیں ہے، ہمارا مقصد چھوٹے کلپ بنانا ہے، تو اس لیے فقط اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو، خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ہم یہ رہنمائی بتائیں تاکہ وہ بہترین دوستوں کا انتخاب کریں اور برے دوستوں سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔